السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انوارہ بیگم، ایک سوال آپ سے یہ ہے، آپ کی عربک رائٹنگ بہت اچھی اور بہت عمدہ ہے، کیا آپ کسی مدرسے سے پڑھی ہوئی ہیں؟ جی یا آپ ہاں عالمہ ہیں؟ پڑھے، بیٹی عالمہ ہے۔ آپ کی بیٹی عالمہ، وہ تحریر آپ کی تھی یا بیٹی کی تھی؟ بیٹی کی ہے۔ ماشاء اللہ، بہت شاندار ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کچھ انعام دیا جائے، لیکن پوسیبل نہیں ہے، بس دعا کی شکل میں تو میں نے دے دیا اسی وقت، اظہار ابھی کرا ہے۔ جی دعا کریے، بس دعاؤں کی ہی ضرورت ہے، بہت بہت شاندار۔ زیادہ ضرورت ہے دعاؤں کی۔ اچھا، کہاں آپ وہ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ جی 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو ایک ہی سال ہوا شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اچھا جی بیٹا باہر رہتا ہے، ہم لوگ دونوں ہی رہتے گھر میں۔ بیٹا کہاں ہے؟ بیٹا بھی باہر دبئی میں ہے، کام اچھا کرنے کے لیے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو بیٹا بڑا ہے بیٹی چھوٹی ہے؟ جی ہاں، بیٹا بڑا ہے، بیٹی چھوٹی ہے۔ تو بیٹی کو کہاں تعلیم کے لیے کسی مدرسے میں ایڈمیشن دلایا ہے؟ جی ماشاء اللہ سے بیٹی عالمہ مفتیہ ہے۔ اچھا، پوری عالم ہے۔ جی اور ماشاء گریجویشن کا فائنل ایئر چل رہا ان کا بھی۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اللہ آپ کے بچوں کو آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور دنیا و آخرت میں آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ بہت ہی خوش نصیب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدل میں کچھ اور دے دیتا ہے، جیسے کہ اولاد کی فرما برداری ہے، نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہی ہے انسان کے لیے، بہت بڑی دولت ہے۔ جی بے شک۔ اچھا، آپ لوگوں نے سب یاد کر لیا؟ میں پوچھ لوں کسی سے کچھ بھی؟ جی اچھا، ترنم آپ سنائیے، تیسرا کلمہ سنائیے گا۔ اچھا انور بیگم، آپ ہی بتائیے گا کہ سورہ نصر کی جو ہے مدنی ہے یا مکی صورت ہے، اس میں کتنی آیتیں، نزولی ترتیب کیا ہے، قرآنی ترتیب کیا ہے، یعنی پورا تعارف اس صورت کا سنا دیجیے گا۔ سورہ نصر تو مدنی ہے، جی چونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے، جی اور ترتیب یاد نہیں ہے مولانا۔ اچھا ماشاء اللہ، بڑے فراخ دلی کے ساتھ اعتراف بھی کر لیتے ہیں آپ کہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ آپ میوٹ کر لیں، آپ لوگ، ایسا ہے گھر کی گھریلو باتیں آتی ہیں، سب ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اچھا، اس صورت میں کہ کون سی اور کتنی پیشین گوئیاں کی گئی ہیں؟ پیشن گوئی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں۔ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اتنی زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنی چاہیے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جتنے ہی تکلیفیں پہنچائی گئی تھی، لیکن اس دن جب فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جو ہے ایک ساتھ معاف کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ جتنی ہی تکلیفیں کیوں نہ دی جائیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سب چیزوں کو ایک ساتھ معاف کر کے اپنے اخلاق کا جو مظاہرہ کیا، اس بدولت سے لوگ جو ہے فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے گئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خیر اب تو آپ سے سننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک آپ عالمہ کی والدہ ہیں، بلکہ مجھے تو یہ اور پوچھنا چاہیے کہ میں صحیح پڑھا بھی رہا ہوں یا نہیں. ایسا مت کہیے، لڑکیوں کی تعلیم میں اور لڑکوں کے تعلیم میں بہت فرق ہوتا ہے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر جیسا ہی معاملہ ہوتا ہے. ہم گھر سے جتنا ہی علم کیوں نہ حاصل کریں، ایک مولانا کے پاس حاصل کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے، اور ہم لوگ ایم قاسمی صاحب سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے. نہیں، وہ آپ کا تلفظ، آپ کا انداز گفتگو جو ہے وہ خود یہ بتاتا ہے کہ آپ بھی ایجوکیٹڈ ہیں، نہ صرف کہ عصری تعلیم کی، دنیاوی تعلیم کی بھی. جی، یہ میں تو مطلب بنگالی میڈیم سے ہی پڑھی ہوئی ہوں. البتہ یہ ہے کہ ہم لوگ کو مدرسے کا بھی تعلیم ہوتا تھا بچپن سے ہی، تو وہ اچھا. حساب سے جو جی جی جی، ماشاء اللہ. بہت قیمت جو بچپنے میں ہم لوگوں نے پڑھا ہوتا ہے اس کا اندازہ بڑے ہو کر ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ کیا ہی بہتر تھا کہ اس سے زیادہ پڑھا ہوتا بچپنے. اچھا، افسانہ انصاری آپ بتائیں، کچھ بتائیں گے؟ یہ بتائیے سورہ نصر کی فضیلت بتائیے. تبسم خان آپ بتا دیجئے فضیلت. مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوتا ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ سبھی سے سوال کر لوں، کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ مفتی صاحب ہم سے پوچھتے نہیں ہیں، اور مفتی صاحب سنیے، ابھارتا بھی رہتا ہے. میں آپ کو اس بات کا ابھارتا بھی رہتا ہوں کہ آپ سوالات کیا کریں. بہرحال چونکہ کلاس کو کافی وقت ہو گیا، پھر تھوڑا سا رہ جائے گا، اس لیے ہم جو ہے شروع کرتے ہیں کلاس. لیکن آپ سے وہی جی جی ایک کچھ کہہ رہی؟ سوال تھا. جی کہیں. ایک مسئلہ پوچھنا تھا جی، پوچھیں. کہ اب ہمارے چاچی کا انتقال ہو گیا، تو جی ان کے انتقال کے بعد ان کے زندہ رہنے کی حالت میں ہی انہوں نے جو ہے مطلب کہہ دیا تھا میرے گہنے فلاں بیٹی کو فلاں بیٹے کو اتنا اتنا دینا ہے، تو وہ وصیت ہے. تو اب انتقال کے بعد وہ وصیت کا تہائی حصہ جو وصیت کے حساب سے ہوتا ہے ویسا ہوگا، یا تو پھر انہوں نے جیسا بتا کے گئے تھے وہ پورا حساب سے ویسا ہی تقسیم کر دیں گے؟ ہاں، یہ میں نے مسئلہ سمجھ لیا. پہلے تو یہ انور بیگم یہ سمجھ لے، قرآن و حدیث میں جن رشتہ داروں کے حصے کو بتا دیا گیا ہے ان کو جی ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی وصیت کر گیا ہے تو اس کی جی وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. جیسے کہ آپ نے بتایا جی بیٹے بیٹیوں کے لیے کر گئے ہیں، اگر وہ بیٹے بیٹیوں کے جی ہی لیے کیے ہیں تو اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں. اب قرآن و حدیث میں جو بیٹے اور بیٹیوں کا حصہ ہے، جیسے چاچا کا انتقال ہوا، چاچی تھی یا نہیں؟ چاچا ہے، چاچی کا انتقال ہوا، چاچی چاچا کا، ہیں ابھی. اچھا چاچی کا انتقال ہوا اور چاچا ہیں، اور ان کے کتنے بچے جی ہیں؟ ہاں ہے، چاچا ہیں اور ان کے 4 بیٹے 1 بیٹی ہے. اچھا 4 بیٹے. اب ایسی صورت میں چاچی کی ملکیت میں جو زیورات یا کیش تھے یا ان کے نام پر کوئی زمین پلاٹ مکان وغیرہ تھا، وہ سب ان کے ترکے میں شمار ہوگا. حتیٰ کہ چاچا نے اگر ان کو مہر نہیں دیا تھا تو وہ مہر کی رقم بھی ان کے ترکے میں شامل ہوگی. اور ایسی صورت میں 1/4 یعنی چوتھائی حصہ شوہر کو دے دیا جائے گا، یعنی چاچا کو دے دیا جائے گا. پھر جو مال بچا ہے اس مال کے 9 حصے کیے جائے گے، 2 حصے چاروں بیٹوں کو، یعنی 8 ہو گئے، 1 بیٹی کو حصہ دیا جائے گا. اس طریقے سے وراثت ان کی تقسیم ہوگی. جی سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ جی سمجھ میں. ہاں، البتہ اگر وہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو جو چاہتی وہ دے دیتی تو بالکل جائز تھا. لیکن
اپنی بیٹیوں کے لیے اور بیٹوں کے لیے وصیت کر جانا تو اس وصیت کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ بیٹے اور بیٹیوں کا حصہ شریعت میں متعین ہے، اور جن کا شریعت میں حصہ متعین ہوتا ہے ان کے لیے وصیت نہیں کی جاتی ہے۔ جی چلتے ہیں، کلاس شروع کرتے ہیں، اور آج ہم جو ہے آپ کو سورہ لہب یعنی تبت یدا ابی لہب والی سورت، جس کا ایک نام سورہ لہب بھی ہے، کیونکہ لہب اس لیے رکھا گیا کہ اس کی پہلی آیت میں ابو لہب کا ذکر ہے۔ یہ ابی لہب کیوں ہے، ابو لہب کیوں نہیں ہے؟ ہم بولتے ہیں تو ابو لہب ہوتا ہے، اور ابی لہب یہ عربی گرامر سے تعلق رکھتا ہے۔ بہرحال نہ ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور یہی ایک صورت ہے جو آپ کے رشتہ داروں کے ناموں میں پر ایک رکھی گئی، سورہ لہب۔ اس کا نام سورہ تبت بھی ہے اور سورہ مسد بھی ہے۔ تبت اس لیے ہے کہ اس کا پہلا شبد اور پہلا ورڈ اور پہلا کلمہ تبت ہے، اور سورہ مسد اس لیے کہ کیونکہ اس کی آخری آیت حبل من مسد ہے، اس لیے اس کا نام سورہ مسد بھی ہے۔ تو 3 نام ہوئے، سورہ لہب، سورہ تبت اور سورہ مسد۔ یہ مکی صورت ہے، اس کا یہ صورت کا تعارف کرا رہا ہوں میں، انٹروڈکشن ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ اس کی نزولی ترتیب جو ہے وہ 6 ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 6 نمبر کی صورت ہے، اور قرآنی ترتیب کے اعتبار سے یہ 111ویں نمبر کی صورت ہے، کیونکہ اس کے بعد 3 صورتیں اور ہیں جو، اور مکمل قرآن کریم میں 114 صورتیں، تو لہذا قرآنی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر جو ہے 111 ہے۔ اس کا ابو لہب جو تھا، یہ اس کا چہرہ، نام تو عبد العزا تھا، لیکن عزا مکہ میں مشہور 4 بڑے بتوں کا نام، لات، عزا، منات، حبل، یہ 4 بت تھے جو مکہ میں بڑے مورتیاں سمجھی جاتی تھی مہادیو کے طور پہ، لات، حبل، عزا اور منات۔ تو اس کا نام عبد العزا تھا۔ بہرحال ابو لہب اس کے لیے کہتے ہیں اس کا چہرہ اتنا سرخ رہتا تھا کہ آنکھ انگارے کی طرح لگتا تھا، اس لیے اس کو ابو لہب کہا جانے لگا۔ تو اس صورت کے تعارف ہو گیا۔ اب اس صورت کا شان نزول کیا ہے؟ جب پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا، اور ایک لمبے عرصے اور لمبے ٹائمنگ تک آپ اور جو لوگ مسلمان ہوئے وہ خفیہ طور پر دین احکام پر، دینی جو احکام ملے تو ان پر عمل کرتے تھے، لوگوں کو چھپ چھپ کر دعوت دیا کرتے تھے۔ خود پیارے آقا ایسے علاقوں میں، ایسی جگہوں پر جاتے تھے جو کراؤڈ والی ہوتی تھی، اجماع والی تھی، چنانچہ حج کے موقع پر جو لوگ آتے تھے ان سے ملا کرتے تھے اور ان کو اللہ کے توحید کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی یہی معمول بنائے ہوئے تھے۔ ایک موقع پر آیت کا نزول ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کا نزول ہوا۔ اس آیت میں تھا، اور آپ اپنے عزیز قریب رشتہ داروں پر میں دعوت کا کام کیجئے اور ان کو ڈرائیے، یعنی کہ اگر وہ اسی طریقے سے شرک میں ڈوبے رہے، ایک کو چھوڑ کر 360 میں اپنے آپ کو جکڑے رہے، تو وہ دوزخ کا ایندھن بن جائے۔ اس زندگی کے خاتمے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے، ان کی ہمیشہ کی زندگی دکھ والی ہوگی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ، اور آپ ڈرائیے، عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب رشتہ دار لوگوں کو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ میں بہت سارے پہاڑ ہیں، صفا بھی ہے، جبل فاران بھی ہے، کوئی صفا بھی ہے، کوئی مروہ بھی ہے۔ اب تو کوئی صفا مروہ کا وجود ہی ختم ہو گیا، بلکہ نشان لگا دیے انہوں نے۔ بہرحال غار ہیرا جو ہے، جہاں پر قرآن کریم پہلی مرتبہ نازل ہوا، وہ فاران نامی چوٹی پر ہے۔
اور اسی طریقے سے صفا نامی ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی پر پیارے آقا چڑھے۔ اچھا، اس وقت کا کلچر یہ تھا، مائک نہیں، سسٹم نہیں تھا، اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس وقت یہی تھا کہ کوئی بندہ اونچی جگہ پر کھڑے ہوتا، لوگوں کو آواز دیتا، یا نگاڑا ڈھول وغیرہ بجا کے دیا جاتا اور لوگ اکٹھے ہو جاتے۔ تو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے، اور آپ کو مکہ کے لوگ سب کے سب جمع ہو گئے۔ آپ نے کہا یا آواز اور صدا لگائی، آپ کی آواز اور صدا پر سب مکہ والے جمع ہو گئے۔ کیوں نہ جمع ہوتے؟ کیونکہ اب تک آپ کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ اپنے تو اپنے آپ کے جانی دشمن بھی آپ کے گنگان کرتے تھے، آپ کی تعریف کرتے تھے، آپ کو امین اور صادق کہا کرتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب لوگ جمع ہو گئے اور ان سے کہا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج بلکہ کیل کانٹے سے تیار لیس ہتھیاروں سے لیس ہو کر بالکل تمہارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتی ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تمام مجمع نے یک زبان ہو کر کہا جی بالکل مانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، ہم نے آپ کو کسی دوسرے کے ساتھ دغا کرتے ہوئے نہیں پایا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کو مطمئن کر دیا، پھر آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا یا ایھا الناس، اے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کو مان لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک اللہ کی عبادت کرو جو اس پوری دنیا اور کائنات کا بنانے والا ہے۔ بس یہ سننا تھا، کیونکہ باپ داداؤں کے طریقے کے خلاف نیا طریقہ ان کو نظر آیا، تیوریاں چڑھ گئیں، اور آپ کا وہیں پر آپ کا یہ چچا ابو لہب تھا۔ اس نے کہا تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا، تبا لک یا محمد، اے محمد تم ہلاک و برباد ہو جاؤ، لہذا جماعتنا، کیا اسی لیے ہمیں یہاں پر جمع کیا تھا؟ ہم تو سوچ رہے تھے کچھ اچھی بات کرو گے، کچھ بات کہو گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو لہب نے آپ کے پتھر بھی اٹھا کر مارا اور کہا کیا بات کرتا محمد بھتیجے، تو اپنے باپ دادا کے طریقے پر جائے، ان کے خلاف جائے گا۔ اس وقت کیونکہ اللہ کے رسول کو دعوت کے کام پہ تانے ملے، تکلیفیں ملی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے کم زدہ ہوئے، لیکن فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس صورت کو نازل فرمایا گیا، اور اس صورت میں جو بد دعا ابو لہب نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، وہی بد دعا اللہ نے رد کر دی اور اسی کے اوپر لوٹا دی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی برباد ہوا، وہی وہ کیا ہے ختم ہوا۔ لیکن پیارے آقا کا نام اور پیارے آقا پر قربان ہو جانے والے اس دنیا کے رہتے ہوئے چپے چپے پر اور شہر شہر اور ملک میں موجود رہے، اور اس کا مشاہدہ ہم کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک اس کے مال سے، اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اور اس کا اندازہ ہم ان حالات میں کرتے ہیں۔ ان حالات میں کیا ہے؟ ان حالات میں یہی ہے کہ ایسے حالات آتے ہیں جب بات آتی ہے ناموس رسالت کی، بات آتی ہے پیارے آقا کی ذات کی۔ ایک مومن اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، سب کچھ کا نقصان برداشت کر سکتا ہے، لیکن ناموس رسالت پر اگر کوئی انگلی اٹھائے اس کو کوئی برداشت نہیں کرتا۔ بہرحال اس صورت میں ابو لہب کی بیوی جس کا نام ام جمیل تھا، اس کا بھی ذکر آیا، وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ پیارے آقا کو ستانے میں پیچھے نہیں رہتے، بلکہ
آتا ہے کہ وہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کر، پورا کرکٹ ڈالا کرتی. تو ان ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل دونوں کا اس صورت میں ذکر کیا گیا. یہ تو اس کا شان نزول تھا. فضیلت، اس صورت کو پڑھنے سے دشمن کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں. کسی دشمن کا زیادہ خوف ہے تو اس صورت کو کثرت سے پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ دشمن کے ڈر کو اور دشمن کے شر سے، ڈر کو دل سے نکالے گا اور دشمن کے شر سے ہمیں دور فرما دے گا. اس صورت کو پڑھنے سے اللہ کی نافرمانی سے لوگ ڈریں گے اور صورت جہنم کے عذاب کا خوف پیدا ہو. لہذا اس صورت کی فضیلت تو یہ تھی. اب اس صورت کو میں 5 آیتیں ہیں. اب میں آیت بائے آیت آپ کو پڑھتا ہوں، آپ سنیے گا. تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے معنی ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گئے. یہاں پر پارٹس بول کے پوری باڈی مراد لی ہے. تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے عام طور پہ بولتے ہیں یعنی تم ہلاک و برباد ہو جاؤ. اس نے چونکہ پیارے آقا سے یہ کہا تھا تبلک علیہدہ جماعتن، اے محمد تم ہلاک ہو جاؤ. تو اس اللہ کی طرف سے جواب آیا، اے ابو لہب تیرے وہ ہاتھ ہلاک ہو جائے جس ہاتھ سے تو نے پتھر اٹھا کر پیارے آقا کو مارا تھا. فرمایا تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ گئے، یعنی اس کے ٹوٹنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. حالانکہ ابھی نہیں ٹوٹے، لیکن کسی فیوچر میں کوئی چیز ہونے والی ہو، فیوچر میں ابھی ہوئی نہ ہو لیکن اس فیوچر میں اس چیز کا ہونے کا یقین ہو، تو قرآن کریم میں اس سینٹینس کو پاسٹ یعنی ماضی کے صیغے سے استعمال کر کے بتایا جاتا ہے تاکہ یہ سمجھا جائے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وتب، اور وہ ہلاک ہو ہی گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ کام آیا اس کے لیے اس کا مال اور نہ وہ جو اس نے دنیا بھر کی کمائی تھی. یعنی اللہ آخرت میں نہ اس کے مال کو دیکھے گا نہ اس کی اولاد کو دے گا. اس کا دنیا کی عزت، شہرت اور سرداری اور حکومت اور اس کی فعل و اولاد کچھ بھی اللہ کے مقابلے میں کام نہ آئے گی. سیصلی نارا ذات لہب، وہ داخل ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ میں. سیصلی، وہ انقریب داخل ہوگا. نارن، عربک میں نار کہتے ہیں آگ کو، ایسی آگ میں ذات لہب جو کیا ہے بھڑکتی ہوئے گی، شعلے اور انگارے والی ہوگی. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی جو اٹھائے ہے سر پر اٹھائے پھرتی ہے ایندھن. اس کی بیوی ام جمیل کا ذکر فرمایا اور اس کی دنیاوی حالت کو بتایا. وہ جنگل سے لکڑیوں کا گٹھر اپنے سر پر ایسے لے کر آتی تھی جیسے کہ آج کل عموماً گاؤں کی عورتیں اس گیس وغیرہ تو ہوتا نہیں ہے، سوکھی لکڑی وغیرہ کے ایندھن ان کا جو ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے. وہ جہاں بھی پڑی ہوئی وہ دیکھتی ہیں، اس کو اٹھا لیتی ہیں، گٹھر باندھ کے سر پہ رکھ لیتی ہیں اور بغیر بخوب ایسے آتے ہیں. اور ان کو اتنی ہیبٹ ہوتی ہے کہ گٹھر لکڑی کا ان کے سر سے گرتا بھی نہیں ہے. فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں ہوگی مونج کی بٹی ہوئی رسی. یہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی یہ تو آخرت کی دوزخ کی سزا کو بیان کیا گیا ہے. بعض علماء نے کہا نہیں، اس کو دنیا میں جس حال میں موت آئی تھی اس موت کی حالت کی پیشین گوئی کی گئی ہے. اور یہ حقیقت بھی تھا. ایک دن وہ لکڑی کا بڑا سا گٹھر اپنے سر پر رکھ کے لے کر آ رہی تھی اور اس کو اس نے جو ہے اپنے سر سے گردن سے باندھ دیا تھا. لکڑی کا گٹھر پیچھے ہوا اور اس رسی میں اس کا گلا دب کے دم گھٹنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی. تو وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی جو اٹھائے سر پر پھرتی ہے ایندھن. فی جیدہا، اس کی گردن میں،
हब्ल माने रस्सी के आते हैं, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कुरान करीम में एक जगह है, और तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, यानी अल्लाह के दीन को, वला तफर्रकू, और आपस में फिरका बंदी और आपस में फूटो नहीं, आपस में फूट मत पैदा करो। बहरहाल हब्ल माने रस्सी, हब्ल में मसद फी जीदिहा, उसकी गर्दन में, हब्ल में मसद मूंछ की बटी हुई रस्सी है। मूंछ की कहते हैं खजूर अजूर के पेड़ की जो बटी हुई रस्सी होती है, जो बड़ी मजबूत होती है, उसको मूंछ की रस्सी कहते हैं। बहरहाल ये सूरत थी। अब आते हैं हम अकायद में चल रहे थे। अकायद में आपके सामने तीसरा कलमा आया, आज चौथा कलमा हो गया था, हाँ चौथा कलमा भी हो गया था। अब आपको पांचवा कलमा याद कराना है, और मुझे उम्मीद है कि आपने याद भी करा होगा, क्योंकि आपके ग्रुप पे 6 कलमे शायद डाले थे। किस बहन ने डाले थे ये तो नहीं मालूम, लेकिन डाले गए थे। बहरहाल आपको अगर 6 कलमे याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद करना है, यही आखिरी मौका है। इस बहाने आप कोर्स के बहाने कुछ सीख लेंगे, कुछ याद कर लेंगे। कुछ नोट्स को बना के तैयार करके, अनवारा बेगम का बड़ा एहसान है कि उन्होंने जो कुछ पढ़ा था उसको नोट्स की शक्ल में इकट्ठा किया, और फिर आपकी सहूलत और आसानी के लिए उसको ग्रुप में शेयर कर दिया, उससे फायदा उठाना है। तो पांचवा कलमा है इस्तिग़फ़ार। एक होता, बाज़ लोग अस्तग़फ़ार कहते हैं, अस्तग़फ़ार नहीं बल्कि इस्तिग़फ़ार, नाम है इसका इस्तिग़फ़ार। यानी वो कलिमात, वो दुआएं, हदीस में आई हुई वो दुआएं, वो कलिमात जिसमें अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगी जाए, उसे इस्तिग़फ़ार कहते हैं। और इस्तिग़फ़ार क्या ही, एक बात सय्यदुल इस्तिग़फ़ार के नाम से वो बहुत ही बेहतरीन इस्तिग़फ़ार है। एक छोटा है, एक बड़ा लंबा है, एक पांचवा कलमा खुद इस्तिग़फ़ार है। एक ये अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह इसके माने मैं अल्लाह से माफी चाहती हूँ, मैं अल्लाह से माफी चाहती हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, इसके माने अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन, मैं अल्लाह से माफी मांगती हूँ, मिन कुल्लि ज़ंबिन हर गुनाह की तरफ से, मिन माने से, कुल माने ऑल सब, ज़ंबिन माने गुनाह, मिन कुल्लि ज़ंबिन हर गुनाह से, व अतूबु इलैह और तौबा करती हूँ। ये दूसरा है, इस थोड़ा बड़ा है। एक तीसरा है, पूरा पांचवा कलमा है। इस पांचवे कलमे को आप तर्जमे के साथ पढ़, और इसको पढ़ते हुए हाथ फैलाया करें ना, तो पूरी अपनी पास्ट और अपनी माजी में काले करतूत और उन काले करतूतों को अल्लाह की तरफ से छुपाना और अल्लाह का इज्जत दे देना, वाकई सब एक एक मंजर बन के, एक एक रील बनकर नजर से जाती है, और अल्लाह से मोहब्बत और इश्क बढ़ता है। चुनांचे इस्तिग़फ़ार के बारे में प्यारे आका ने फरमाया, इस्तिग़फ़ार दिल को सुकून देता है, इस्तिग़फ़ार तो हर तरह की तंगी से नजात देता है, इस्तिग़फ़ार जो है रिस्क की बेबरकती और तंगी को खत्म करता है। ये इस्तिग़फ़ार की फजीलत है। चुनांचे पांचवा कलमा है इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन, मैं अल्लाह से माफी मांगती हूँ जो मेरा परवरदिगार है, हर गुनाह से, मिन कुल्लि ज़ंबिन हर गुनाह से, अज़नबतुहु जिसको मैंने किया, अमदन जानबूझकर, अमदन जानबूझकर, औ ख़तअन भूल कर, सिर्रन मैंने बताया था अब नमाज दो तरह की है, एक सिर्री और जहरी। सिर्री कहते हैं और आहिस्ता पढ़ने को, जहर कहते हैं बाआवाज बुलंद करने को। तो यहाँ पर सिर्रन जब कहा जाता है तो बाद लोगों के चेहरे पर हंसी आती है, उससे वो उर्दू का सिर्रन पागल दीवानी को समझते हैं, हालांकि यहाँ पर नहीं, सिर्रन यानी छुप कर, ये समझकर कोई नहीं देख रहा, किसी को कुछ नहीं मालूम, कोई मेरे पास नहीं है, जिसका था डर वो नहीं है घर, अब जो चाहे कर, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ये सब समझते हुए सिर्रन छुप कर, औ अलानियतन या खुल्लम खुल्ला, वातूबु इलैह मिन ज़ंबिल्लज़ी अअलमु, और मैं तौबा करती हूँ अल्लाह से, मिन ज़ंबिल्लज़ी अअलमु उस गुनाह की तरफ से जिसको मैं याद रखी हुई हूँ, जो मुझे मालूम भी है मैंने ये किया था, ये किया था,
اس گناہ کی طرف سے جو میں جانتی ہوں، وَمِنَ الذَّنبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ، اور اس گناہ سے بھی میں معافی مانگتی ہوں جس کو میں نہیں جانتی ہوں۔ بہت سے گناہ ہیں، ہم لوگ جو ہے بعض گناہ تو ایسے کر بیٹھتے ہیں جس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان سے بھی معافی مانگی۔ شیطان کا مشن تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، تو اس نے کہا میرا تو سب میرا محنت سب بیکار ہو جائے گی، بندہ کتنی بھی گناہ کر لے اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ معاف کر دے گا۔ شیطان ابلیس عزازیل نے چیخ ماری، اور اس کا جو تخت لگتا ہے بیچ سمندر میں، اس کا تخت لگتا ہے، سب اس کے کیا ہے کارندے، اس کے چھوٹے شیطان جمع ہو گئے اور کہا بھائی کیوں چیخ رہا ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا تم چیخنے کی بات کرو، میں اپنا ماتھا سر پیٹ لوں تو بھی کم ہے، کیونکہ آج قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا گناہ کر کے، مجھے ناراض کر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس نے کہا یہ تو میرا مشن فیل ہو گیا، میں لوگوں کو اس سے گناہ کرواؤں گا، وہ معافی مانگ لیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ تو اس نے کہا جاؤ اس کا توڑ ڈھونڈو، سب چلے گئے، لیکن اس کا توڑ سمجھ میں نہیں آیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر اس نے چیخ ماری اور سب جمع ہو گئے اور کہا میں نے توڑ جان لیا ہے۔ توڑ کیا ہے؟ اب تم لوگ اللہ کے بندوں کو ایسے کاموں میں لگا دو جس کو وہ دین سمجھے اور حقیقت میں وہ دین نہ ہو۔ کیوں؟ جب وہ دین سمجھ کر بے دینی کے کاموں کو کریں گے تو نہ ان کو توبہ کی توفیق ہوگی، جب توبہ کی توفیق نہیں ہوگی تو اللہ سے معافی، اللہ کی طرف سے معافی بھی نہیں ملے گی۔ تمام بدعات، تمام وہ رسمیں جن کو ہم عبادت سمجھ کر فرض جیسی عبادت سے بڑھ کر کرتے ہیں، تمام وہ بدعاتیں جن کو ہم یہ کہہ کے کرتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ ارے حرج سب سے بڑا یہ کہ پیارے آقا کے طریقے کرنے میں یہ چیز ہمیں نہیں ملتی۔ بہرحال تو اس استغفار میں کہا وَمِنَ الذَّنبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ، اور میں ان گناہوں کی طرف سے توبہ کرتی ہوں جس کو میں نہیں جانتی۔ انک انت علام الغیوب، انک مانے بے شک، کا مانے تم، کا مانے آپ، انک بے شک تو یعنی اللہ، بے شک آپ، انت یہ بھی تو کے مانے، انک انت بے شک تو علام الغیوب، غیب اور چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا۔ علامہ کہتے ہیں بہت بڑے عالم، بہت جاننے والے کو، تو فرمایا علام الغیوب، چھپی ہوئی اور غیب کی چیزوں کو تو بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ وَسَتَّارُ الْعُیُوبِ، اور تو عیبوں کو چھپانے والا۔ پیارے آقا نے یہ تلقین جو کی ہے استغفار میں کتنے معنی، ہم میں سے ہر ایک دیکھے کہ کتنے اللہ نے کتنے عیبوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے۔ قسم اللہ کی اگر اللہ ہمارے گناہوں سے پردہ ہٹا دے نا تو کوئی دنیا میں کوئی رشتہ باقی نہ رہے۔ ہم اور آپ جو آمنے سامنے کلاس لے رہے ہیں، آپ مجھے سلام کرنا گوارا نہ کریں، آپ میرے اوپر تھوکنا گوارا نہ کریں، لیکن میرے اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، میری تنہائیاں پاک نہیں، ہماری مجلسیں غیبتوں سے خالی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے سب پر پردہ ڈال دیا۔ وَسَتَّارُ الْعُیُوبِ، عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ وغفار الذنوب، اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان ہے اور عظمت والا ہے۔ یہ تھا 5ویں کلمے کا ترجمہ۔ 6ٹھے کلمے کا لیے ٹائم نہیں رہا ورنہ میں 6ٹھا کلمہ بھی آپ کو پڑھا تھا۔ بہرحال اس کو آپ ترجمے کے ساتھ، جب ترجمے کے ساتھ آپ یاد کر لیں گی نا، پھر اس کو آپ پڑھیں گی نا دعا مانگتے وقت، تو آپ کی دعا میں لذت آ جائے، واقعی اپنی زندگی کی اپنی ویلو اور حقیقت کا اندازہ ہوگا، اور اللہ کے ستاریت، اللہ کی غفاریت، اللہ کی علامیت کو اچھی طریقے سے دل تسلیم کر لے گا۔ بہرحال کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لے، کیونکہ ٹائم تو ہو گیا ہے کلاس کا۔
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम मुस्तारा। जी मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि आजकल जो इंडिया में जो हालात चल रहे हैं, तो हम लोग को नमाज में दुआ हर मुसलमान को करना चाहिए इस्लाम बिल्कुल, के। इस वक्त जो है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आयत करीमा को पढ़ें बहन। और तो और मैं तो ये कहता हूँ कि जुमे के दिन सूरह कहफ भी पढ़े, क्योंकि जितना हम दज्जाली फितनों के करीब जा रहे हैं, और सूरह कहफ को जुमे के दिन पढ़ने का एहतिमाम करें और अल्लाह से ईमान पे साबित कदमी की दुआ मांगे, क्योंकि प्यारे आका ने फरमाया कयामत के करीब ईमान के पर चलना, दीन इस्लाम पर चलना ऐसा होगा जैसे कि आग के अंगारे को हाथ में लेकर चला जाए। ये हालात जो चल रहे हैं ये यकीनन इनको अल्लाह ही दुरुस्त कर सकता है, और ये जब ही हो सकते हैं जब हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जह। आप बहने एक तो सूरह कहफ जुमा में पढ़ने का एहतिमाम करें, दूसरा आयत करीमा का ज्यादा से ज्यादा एहतिमाम करें, और दुआ के लिए जब भी हाथ उठे तो अल्लाह से ईमान इस्लाम